وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 838، آیت نمبر 113 114 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 113، لفظی ترجمہ: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی اور مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت طلب کریں، ولو کانوا اولی قربہ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان پہ واضح ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، لیکن وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا ان پہ کہ انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ، اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت نرم دل تحمل والے تھے۔ سامعین اکرام، بات کر رہے تھے شرک کی، اور دیکھیں میں اس سلسلے میں خاصا متفکر ہوں کہ اپنی قوم کو شرک کے بارے میں آگاہ کروں کہ حقیقی شرک کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے
اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی کی بات نہ مانو، اللہ ہی کی بات مانو۔ اور اگر دیکھیں قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں نا تو یہ شرک، یہ توحید جو ہے یہ رأس الطاعات ہے، تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام اطاعتوں کی جڑ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑتے اور ہم دیگر نیکیاں جو ہے اس کا بیان کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن دیکھیں پہلے تو توحید ہے۔ انسان اگر توحید ہی کا قائل نہ ہو تو اگر وہ کچھ اچھے اعمال کر بھی لے بظاہر اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں مثال میں اس کی ایسی دوں کہ اگر ایک گلاس میں یا ایک جگ میں تھوڑا سا ایک چمچ جو ہے ناپاک چیز کوئی ڈال دی جاتی ہے تو اس میں آپ جتنا بھی شربت ڈالیں وہ سارے کا سارا شربت ناپاک ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اس بات کو تھوڑی سی دیکھیں سامعین اکرام سمجھنے کی ضرورت ہے، شرک کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو میرے خیال میں تو قرآن انتہائی وضاحت سے ہمیں یہ بتاتا ہے۔ دیکھیں تمام پیغمبران اکرام توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، اللہ کی بندگی۔ اور میں بڑے تحمل سے بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم پیغمبر کی دعوت کو سمجھے بھی نہیں ہیں، کسی پیغمبر کی دعوت کو ہم سمجھے نہیں ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں مقصود اللہ ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، مقصود دنیا نہیں ہے ہمارا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے واپس لوٹنا ہے ہم نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا اللہ مالک ہے، ہم اللہ کے ہیں اور واپس لوٹنا ہے۔ یہ بات کسی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے کہ کل الینا راجعون۔ تو باقی چیزیں تو عارضی ہیں، اور ایک قسم سے انسانی روح کو جو ہے وہ دوام حاصل ہے جب کہ وہ پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے روح مخلوق ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب پیدا ہو گئی اب اسے مرنا نہیں ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں جس میں جان ہے تو اس میں اس کے لیے موت ہے، اس کو کل نفس وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس وقت ہم میں ایک جان ہے اور وہ جان جو ہے جب موت آئے گی تو یہ دونوں روحیں ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ اس وقت ہم میں دو روحیں ہیں، ایک حیوانی روح ہے جو کہ وہ پانی کی بوند میں بھی ہوتی ہے، اور ایک ربانی روح ہے جو کہ 4 مہینے کی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس وقت آتی ہے۔ تو 2 روحیں ہیں ہماری۔ تو انسان ان 2 روحانی یعنی اس وقت جو مجموعہ ہے اس میں 2 روحیں ہیں، ایک حیوانی ہے ایک ربانی ہے، اور ایک اس کا جسم ہے، اس کو مل کے انسان بنتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور پھر صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم تو جستجو نہیں کرتے نا، کتنے اربوں نمازی ہیں، چلیں میں کہہ لیتا ہوں 1.5 ارب لوگ ہیں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ 1 ارب سے زیادہ تو نماز پڑھتے ہوں گے، ظاہر ہے، یقین ہے مجھے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں کہ نماز ہے کیا۔ پھر جو صراط مستقیم کی میں بات کر رہا ہوں،
یعنی نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یعنی بلکہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس وقت ہماری جو حالت ہے ہمارے اسلام کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، دین کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ کلمہ طیبہ جو کہ ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ہے، جس کو پڑھ کے انسان مسلمان کہلاتا ہے، اس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ دو آیات جو ہیں اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اب اللہ تعالیٰ کی تو بخشش بہت بڑی ہے، اس کا تو کوئی کنارہ کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے بخشش کا، لیکن ایسی میں کیا الفاظ کہوں، ایسے یہ نامراد لوگ ہیں مشرک، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، خبردار جو مشرک کے لیے دعائے مغفرت طلب کی، تم نے بخشش کی دعا مانگی، شان ہی نہیں ہے کسی پیغمبر کی، کسی مومن کی، یہ شان ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے۔ اتنی رحمت اور پھر اتنا غصہ اور اتنا غضب کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دعائے بخشش طلب کرنے کو بھی منع کر دیا مشرک کی، اور مشرک کون ہیں؟ ہم آپ ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کریں نا۔ اصل میں یہ جو جھمگٹا ہے نا 1.5 ارب لوگوں کا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دین ہمارا ہے کیا، اور دین کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ سن تو رہے ہیں، میں بیان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ آپ پھر بھی اپنی وہی چال بے ڈنگی جو پہلی تھی سو اب بھی ہے۔ مجھے پتہ ہے، میری اللہ تعالیٰ کے فضل سے 40 سال تو ہو گئے اس دعوت پہ اللہ کی طرف، تو عام طور پہ یعنی میرے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں، لیکن میرا کوئی اتفاق ایسا نہیں ہو رہا کہ لوگ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ وہ تو اکثر لوگ تنگ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور باتیں نہیں کرتا سوائے روح کے جسم میں آنے مقصد کے، انسان کے مقصد کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ کے قرب، اس کے دیدار، اس کی ملاقات کے علاوہ تو اس کے پاس کچھ بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے پاس کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے۔ لوگ آپ یعنی کون سے جو اسپیکر ہیں دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، کون سے مقبول ہیں، آپ کو پتہ ہے کس انداز کے لوگوں کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، جو آپ کو کہانیاں سنائے، جو آپ کو خوشخبریاں سنائے، یعنی بلا کسی وجہ کے، بنا کسی دلیل کے، آپ کو امیدیں دلائے یا آپ کو بھڑکائے، آپ کے مذہبی جذبات کو بھڑکائے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو ہماری بات تو سننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ ایک درس لوڈ ہو جاتا ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور وہ میں دیکھتا ہوں 5 مہینے میں ایک اس کو دیکھنے والا ہے، 1 view loaded on 5 minutes ago، 5 مہینے میں ایک۔ اب سبسکرائبر آج کل جو چل رہے ہیں ہمارے کوئی 1600 ہیں سبسکرائبر، فیس بک پہ کوئی 40,000 فالوورز ہیں، تو ایسے ہی بس فالوورز ہیں، ایسے ہی سبسکرائبر ہیں،
درس تو سنتے نہیں ہیں، سبسکرائب کیا ہوا ہے، ہم کوئی پیسے کمانے کے لیے تو نہیں بیٹھے، تو لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ بات جو ہے خالص بات جو ہے، خالص توحید کی بات، لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا ظاہر کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، اس دھوکے سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو میاں بیوی، ان کو پتہ ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ ناحق مجھے شوہر پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ہوتی ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اور شوہر جو ہے اس کو پتہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن باہر کسی نے موڈ خراب کر دیا اور غصہ آ کے بچوں اور بیوی پہ نکالنا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھیں، دین کو تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم دین کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، طلب نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آلریڈی ہم ایک کام میں مصروف ہیں، ہم نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، ہم حزب الشیطان والے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو ببانگ دہل کہہ دوں، ہم شیطان کے پجاری ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ فرد سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی اور امت تک جا پہنچتی ہے، فرد سے شروع ہوتی ہے اور پھر امت ساری امت کا یہ شاخسانہ ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کا جو ماحول ہے یا اس وقت جو ماحول ہے، سارا پاکستان اس وقت یعنی سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ کرسی کی لڑائی ہے، تم استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ آج کل ہمارے اللہ تعالیٰ رکھے ان کو زندگی دے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اپوزیشن پیچھے پڑی بھی ہے۔ رات کو یعنی 16 تاریخ گجرانوالے میں جلسہ تھا ان کا، اور ہو سکتا ہے آپ جب بھی اس بات سن رہے ہیں، لیکن میں ویسی رویداد، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس میں مذہبی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، سارے جمع ہو گئے، سب کو جمع ہو گیا، اور وہ ایک مطالبہ ہے کہ تم کرسی چھوڑ دو، اقتدار چھوڑ دو، بس اقتدار اور کرسی کی لڑائی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب اپوزیشن میں تھا عمران خان، اس کا بھی یہی بات تھی، استعفیٰ دو وزیر اعظم کو۔ اب کہتا ہے میں استعفیٰ کیوں دوں، میں نے ووٹ لیے ہیں۔ اس وقت جس نے ووٹ لیے تھے وہ کہتا ہے یہ جعلی پارلیمنٹ ہے۔ یہ سب مطلب آپ دیکھ لیں۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا کسی سیاسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آزاد پنچھی ہوں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھ لیں، یہ میں صرف یہ جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں، سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اور کوئی ایسا میرا کوئی پروگرام ہے نا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے پجاری ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ نہیں تھا، ان کو تو اقتدار پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا نبوت کے ابتدائی سالوں میں۔ ابو طالب صاحب موجود تھے اس وقت، جرگہ آیا کہ آپ کی چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار بادشاہی پلیٹ میں رکھ کے پیش کی گئی، آپ کو ہم اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں قبول کی۔ ان کا میرا تو کام دعوت ہے تو اب وہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ صرف آپ محسوس کریں، دیکھیں میں تو خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، میرا کسی کے خلاف کوئی دل میں کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی ایسی آگ نہیں بھڑک رہی جیسا کہ آج کل لوگوں کے دلوں میں بھڑکتی ہے نا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے شرک سے باز آنا ہے، شرک سے توبہ کرنی ہے۔ گناہ دیکھیں پھر ہوتے رہیں گے، گناہوں کی بخشش ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اگر آپ اس کے ساتھ شرک کریں۔ ان یشرک بہ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، گناہ گار ہیں جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے، وہ اس کی مرضی ہے. مشرک کی بخشش نہیں ہے. ہم لوگ تو دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں، بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. قرآن کا صحیح فہم ادراک تو ہمیں ہے نہیں. تو اس وقت بھی دیکھیں ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں، شرک خفی میں مبتلا ہیں، پھر بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ کبھی تو بخشش ہو جائے گی. لیکن یہ خیال ہے آپ کا؟ یقیناً یہ ہم سب کا خیال ہے. کبھی تو جائیں گے جنت میں. آپ مسلمان تو ہو جائیں. یہ لفظی ایمان، لفظی دعویٰ ایمان تو کچھ یعنی کسی کام کا نہیں ہے سامنے کا. ایک مشرک اگر کلمہ پڑھتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مشرک یا ایک مشرک جو بھی ہو، مشرک کتاب میں لکھا ہوا کلمہ پڑھ لے اور کہہ دے کہ میں مانتا ہوں، لیکن وہ حقیقی طور پر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کو معبود واحد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی نماز روزہ قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے. میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مال و جان کو بیچ دینا ہے، بیعت کرنی ہے اور پھر زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. دیکھیں یہی مضمون ہے آیت نمبر 111 اور 112، اور وہی مضمون چلا رہے. زندگی میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. دیکھیں 112 آیت جو ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، مسلمان جو ہیں وہ حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن آج کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ رہا، ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان، آج کا مسلمان حدود اللہ کا خیال رکھ کے زندگی گزار رہے؟ نہیں، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا مطالبہ نہیں. بعض اوقات تو میں آپ کو کہتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زبانی طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان، فرد، قوم یا امت، یہ حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے؟ نہیں، ہمیں حدود اللہ کا پاس ہی نہیں ہے. وہ گھر کی جو ابتدائی مثال ہے، میاں ہیں اور بیوی ہیں، ان کو آپ لے لیں. تو ہمارا تو خیال نہیں ہے حدود اللہ کا، نہ میاں کو ہے نہ بیوی کو ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، یہ میاں بیوی تو دیکھیں میں نے ایک نقطہ سمجھانے کے لیے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور فرد ظاہر ہے تو فرد ہی سے قوم بنتی ہے، لیکن آج کا فرد بھی حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارے باتیں ہیں اور اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. تو والحافظون لحدود اللہ، بہرحال میں شرک کی بات کر رہا ہوں صاحبان کرام، اور یہ بہت نازک نقطہ ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یعنی انداز تو دیکھیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کوئی وجہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ نبی یا مومن کسی مشرک کے لیے دعا استغفار کرے. کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. یہ انداز ہے ایسا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ مشرکوں میں شامل ہیں کہ آپ موحد ہیں. آپ کا ایمان اللہ پہ ہے کہ اللہ خدائے واحد میرا معبود ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں اور تفصیل کر دوں. اللہ تعالیٰ نے شرک کے دیکھیں
دو پہلو ہیں، ایک شرک ذاتی ہے اور ایک شرک صفاتی ہے۔ تھوڑا سا میں وقت رہتا ہے میں اس کی تھوڑی سی بات۔ شرک ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ملائیں، تو یہ شرک ذاتی تو بہت کم ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، حتیٰ یہ کہ مشرکین مکہ بھی شرک ذاتی میں ملوث نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، جو خالق سماوات والارض ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے، وہ ایک ہے، لیکن وہ شرک صفاتی میں مبتلا تھے، جیسے کہ ہم شرک صفاتی میں مبتلا ہیں۔ یہ دو اقسام ہیں، بڑی یہ کتابوں میں بھی آتے، شرک صفاتی اور شرک ذات۔ تو جہاں تک شرک صفاتی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیادی اس پہ رکھی ہے کہ آپ شرک صفاتی میں ملوث نہ ہوں۔ شرک صفاتی میں لا الہ الا اللہ، الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ کیا ہے؟ الہ کا مطلب معبود، وہ ہستی جس کا بلا چون و چرا حکم مانا جائے، بنا کسی دلیل کے آپ اس کا حکم تسلیم کر لیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، بنا حیل حجت کے، بنا کسی کوئی بھی مطلب سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، یہ الہ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں آتے؟ دیکھیں، ہم شرک صفاتی میں مبتلا ہیں، شرک فی الاطاعت، یہ جو ہم یعنی دو قسم کے اس وقت میں شرک فی الاطاعت ہے، شرک فی المحبت ہے، شرک فی المقصد ہے، یہ تین میں آپ کو شرک صفاتی۔ محبوب ایک ہے اللہ، معبود ایک ہے اللہ، مقصود ایک ہے اللہ، ان تینوں میں ہم یعنی اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اللہ کی سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، غیر اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ ایک ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، ہم نے غیر اللہ کو، باطل کو، دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ محبوب اللہ ہے، ہم نے اللہ کے مقابلے میں دیگر ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، آپ اپنا احتساب خود کر لیں، اس وقت آپ اپنا احتساب کر آپ کی محبت جو ہے وہ اللہ سے ہے یا غیر اللہ سے ہے؟ اب غیر اللہ میں آپ خود ہیں، آپ کی اپنی ذات ہے، آپ نے اپنی ایک پوزیشن بنائی بھی ہے، آپ اس پوزیشن کو اللہ کے حکم پر یا نبی کے طریقے پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ تو آپ نے اپنی ذات کو شریک بنا لیا ہے، یعنی اپنے آپ کو آپ نے اہمیت دے دی ہے، یعنی آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے، اپنی پوزیشن اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اپنی پوزیشن کو بحال کرنے پر یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، اپنی پوزیشن۔ پھر آپ دیکھ لیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، وہی بس آپ کی ٹوٹل دنیا ہے۔ پھر آپ کا کاروبار ہے، آپ کا نوکری ہے، آپ کا عہدہ ہے، یہ اس کو آپ نے خدا بنا لیا ہے، اس کی آپ کے نظر میں اہمیت ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض نوکری والوں کو جب ان کی نوکری خطرے میں ہوتی ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں یوں لگتا ہے کوئی نوکری کے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں ہے ان کا۔ تو دیکھیں، محبت، مقصد اور اطاعت، ان تمام چیزوں میں ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، اور جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے سامعین کرام، ہم تو اللہ کی سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا سر اللہ کے سامنے، ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حقیقی طور پہ، رسمی طور پہ تو آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور وہ رسمی سجدے ہیں، لیکن جو حقیقی سجدہ ہے، جو ایک سجدہ آپ نے کرنا ہے، وہ انسان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ سنا دیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے مناسب نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ دعائے مغفرت کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پہ واضح ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا استغفار طلب کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، الا موعدۃ وعدہا ایاہ، لیکن وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا اس سے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں تو اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم جو تھے وہ بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔